جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ قسم کے بارے میں مدنی پھول، قسمیں ہم کھاتے رہتے ہیں، ان کے احکام کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ اگر قسم کھا لی تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، کون سی قسم پر کفارہ دینا ہوتا ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں امیر اہل سنت کے اس رسالے میں، اور یہی رسالہ نیکی کی دعوت جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک چیپٹر ہے، باب ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ اس رسالے میں جو درود پاک کی فضیلت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 7750 کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح فرشتے ہیں، سیر کرنے والے ٹورسٹ، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہی ہو۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابیات کے اعلیٰ اوصاف کا ذکر خیر لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں اور پھر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی چند کرامات کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ کرامت کیا ہوتی ہے اس کی تعریف بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صحابیات کی جو کرامات، غیبی ڈول، دعا سے مردہ زندہ ہو گیا، اندھی آنکھیں روشن ہو گئیں، 112 خواتین کا قبول اسلام وغیرہ کرامات کا ذکر انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت نے نیت کے تعلق سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے اچھی نیت کی فضیلت پر مبنی 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری جلد 1 صفحہ 6 حدیث 1۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ المعجم الکبیر جلد 6 صفحہ 185 حدیث نمبر 5942۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جامع صغیر صفحہ 81 حدیث نمبر 1284۔ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن
دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ 6 سچی نیت عرش سے معلق ہے، یعنی لٹکی ہوئی ہے۔ بس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ 7واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اچھی نیتیں امیر اہل سنت نے جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات، نیک بننے کا نسخہ، صالح بننے کا نسخہ، عبادت گزار بننے کا نسخہ عنایت فرمایا ہے، اس میں پہلا مدنی انعام جو عنایت کیا ہے وہ اچھی نیتوں کے تعلق سے، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، اکیلے ہوں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوں، خوشی ہو غمی ہو، جو بھی کار خیر کریں اچھی نیتوں کے ساتھ کریں تاکہ اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیں، اول تا آخر اس سلسلے میں شرکت کی نیت کر لیں، تعظیم میں علم دین کی خاطر دوزانوں جب تک بیٹھ سکیں بیٹھ کر سننے کی نیت کر لیں، اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیں، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جل جلالہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے کی نیت کر لیجیے۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کروں گا، یہ نیت بھی کر لیجیے۔ ایصال ثواب کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اللہ تواب عز وجل کے کرم سے، اس کے فضل سے جو مجھے عطا ہوگا، اور میرے نام اعمال میں جو بھی نیکی ہے میرے رب کے کرم سے، میں اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں نظر کرتا ہوں۔ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کو ایصال ثواب کرتا ہوں، بالخصوص امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، جملہ اولیاء کرام علیہم رضوان، بالخصوص سیدی غوث اعظم دستگیر علی رحمت اللہ القدیر، غریب نواز علی رحمت اللہ التواب، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ القوی، سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کے جملہ اہل خاندان اور آپ کی اولاد کے حق میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی کرامات کا کچھ بیان سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں، ان کا نام تھا برکت۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو والد ماجد کی میراث میں ملی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں بہت خدمت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کھانا کھلایا کرتی، کپڑے پہنایا کرتی، کپڑے دھویا کرتی، کام کیا کرتی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد جلد ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے بطن سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جن سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت کرتے تھے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے تھے محبوب رسول. تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت برکت رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت دلائل النبوہ للبیہقی میں لکھی ہے. آپ خود فرماتی ہیں جب میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے ہجرت کر کے روانہ ہوئی تو میرا کھانا پانی راستے میں سب ختم ہو گیا. میں جب مقام روحا میں پہنچی تو پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئی. اس قدر پیاس کی شدت بڑھی، فرماتی ہیں کہ میں زمین پر لیٹ گئی. اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر کے اوپر کچھ آہٹ ہو رہی. سر اٹھایا تو پانی کا بھرا ہوا چمکدار رسی کے ساتھ بندھا ہوا آسمان سے زمین کی طرف لٹکا ہوا ایک ڈول دیکھا. میں لپک کر اس ڈول کو پکڑ لیا، خوب جی بھر کا پانی پی لیا. فرماتی ہیں اس کے بعد میرا یہ حال ہے، مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. میں سخت گرمیوں میں روزہ رکھتی ہوں، روزے کی حالت میں شدید چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کعبہ معظمہ کا طواف کرتی ہوں، زادہ اللہ شرفا و تعظیما، تاکہ مجھے پیاس لگ جائے. لیکن اس کے باوجود مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی. کیا شان ہے صحابیات کی رضی اللہ تعالی عنہن، کہ اللہ کی جناب سے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں غیبی پانی کا ڈول عطا ہوتا ہے اور ان کی پیاس بجھا دی جاتی. سبحان اللہ. دیکھیں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا نا کہ آسمان سے وہ پانی کا ڈول آئے رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہم پی لیں. تو یہ کیا ہے خرق عادت، عادتاً ایسا نہیں ہوتا. یہی کرامت ہے نا، کسی نیک شخص سے ظاہر ہو. ٹھیک ہے، کرامات صحابہ یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں 100 صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پڑھنے سے تعلق رکھتی یہ کتاب. اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں. اس کے صفحہ نمبر 29 پر ہے کرامت کی تعریف. بہار شریعت میں بھی ہے کرامت کی تعریف. متقی مومن سے کوئی ایسی نادر الوجود تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی، اس کو کرامت کہتے ہیں. بے عام طور پر آسمان سے کیا ڈول لٹکتا ہے؟ نہیں لٹکتا نا. اور متقی مومن تو صحابیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ساری امت کے اولیاء سے افضل ہیں. مزید لکھا ہے اور اگر کسی عام مسلمان سے خلاف عادت کام کا ظہور ہو اسے معونت کہتے ہیں. میم عین واو نون تے، معونت. اور عارف باللہ ناصح الامہ حضرت سیدنا امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی علی رحمۃ اللہ الکبی کرامت کی تعریف یوں فرماتے ہیں، کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے جس کا ظہور تحدی و مقابلے کے لیے نہ ہو، چیلنج کے طور پر نہ ہو، اور وہ ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور و ظاہر ہو، اور وہ اپنے نبی کا متبع ہو، یعنی اتباع کرنے والا ہو، فالوور ہو، پیروکار ہو، درست عقیدہ رکھنے والا ہو، نیک عمل کا پابند ہو. اللہ کرے تعریف یاد رہ جائے، نہ یاد رہے تو بہار شریف سے پڑھ لیں، اس کے صفحہ نمبر 29 سے پڑھ لیں. کرامت کی بہت ساری تعریفیں، مردوں کو زندہ کرنا، مردوں سے کلام کرنا، دریاؤں پر تصرف کرنا، زمین کا سمٹ جانا، درختوں سے باتیں کرنا، مریضوں کو شفا دے دینا،
جانوروں کا فرما بردار ہو جانا، زمانے کا مختصر ہو جانا، زمانے کا طویل ہو جانا، دعاؤں کا قبول ہونا، خاموشی اور کلام پر قدرت، دلوں کا کھچ جانا، غیب کی خبریں بتانا، کھائے پیے بغیر زندہ رہنا، بہت ساری قسمیں، بہت ساری قسمیں۔ اور یاد رکھیں کہ کرامت کسبی یعنی اپنی کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی، ریاضت سے، مجاہدے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ وہبی ہوتی، عطائی ہوتی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کرامت عطا فرما دیتا ہے، اور جو کسب سے حاصل ہو تو وہ مداری کا تماشا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اولیاء اللہ کی، صحابہ کی، صحابیات کی کرامتیں حق ہیں، اور کرامت کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 دیکھیں تو پتہ چلے کرامت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کی ولیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی، ان کے والد ماجد ہیں۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا بیان ہوا کہ مکفل تالا لگی ہوئی کوٹھڑی میں بے موسم پھل انہیں غیب سے عطا ہوتے تھے۔ حدیث میں بھی ذکر ہے کرامت کا، بہت ساری کرامتوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور بھی ذکر ہے۔ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت بلقیس کو دور دراز کے مقام سے پلک جھپکتے میں حاضر کر دیا، یہ بھی کرامت ہے۔ شان خاتون جنت مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اور فیضان صحابیات میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری اور سب سے فضیلت والی شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا بیان سنا، آپ کی کرامات کا بیان سنا۔ اس کے اندر آپ کی کرامات کا بیان صفحہ نمبر 47 سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ دعوت ہوئی اور آپ نے دعا کی تو غیب سے ان کے لیے کھانا عطا ہوا، اور کرامت کی تعریف بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور صحابہ افضل الاولیاء یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ خاتون جنت نے جب آپ اپنی امی جان کے شکم میں تھی اس وقت وہ سن لیا کہ آپ کی کرامت کا لکھا ہوا ہے۔ برکت والی سینی، یہ کرامت بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت پیاری کتاب ہے، اسلامی بہنوں کو بالخصوص پڑھنی چاہیے، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنی چاہیے جا کے، تاکہ اپنی بچیوں کی، اپنی چھوٹی بہنوں کی اس کے مطابق تربیت کر سکیں۔ تو یہ کرامات پہلے بیان کی جا چکی ہیں، میں مزید بیان کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، ان کی کرامت یہ تھی کہ جبریل امی علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اور ان کی ایک کرامت یہ تھی جو کہ مشکاۃ شریف میں ہے، کنز العمال میں ہے، کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، اس امت کی ماں، سبحان اللہ، مفتیہ، محدثہ، مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لحاف میں ہوتی
اور ایسی حالت میں اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر اور سلام خادمان بھی کرے روح الامین. یہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میں نے آپ کو سنایا. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور کرامت مشکاۃ شریف میں ہے، حدیث نمبر 5950. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں قحط ہوا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان ہوئے، امی جان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا حجرہ جہاں حضور انور کی قبر انور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس حجرہ مبارکہ کی چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ حجرہ منورہ سے آسمان نظر آنے لگے. لوگوں نے چھت میں سوراخ بنایا تو بارش شروع ہو گئی اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی زمین سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی. اور اس سال گھاس اور جانوروں کا چارہ بھی اس قدر زیادہ ہوا کہ کثرت خوراک سے اونٹ فربا ہو گئے، اونٹ موٹے ہو گئے، تگڑے ہو گئے، اور چربی کی زیادتی سے ان کے بدن پھول گئے. اور اس سال کا نام رکھا گیا پھٹن کا سال. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 8 صفحہ 277 پر لکھتے ہیں چند مسئلے معلوم ہوئے اس حدیث سے. ایک یہ کہ وفات یافتہ بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز ہے. دوسرا یہ کہ ان کے تبرکات کے وسیلے سے دعائیں کرنا جائز بلکہ سنت صحابہ. تیسرا یہ کہ بزرگوں کی قبریں باذن الہی دافع البلا مشکل کشاں ہیں. یوسف علیہ السلام کی قمیص دافع البلا تھی کہ ان کی برکت سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں. ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا دھون شفا تھا. مزید فرماتے ہیں قبر انور کی برکت سے بارش نہ تو بہت زیادہ ہوئی جو کھیتیاں برباد کرے، نہ بہت تھوڑی جو کافی نہ ہو، نہ بے وقت ہوئی بلکہ بر وقت ہوئی، اور بقدر ضرورت ہوئی جو بے ضرر بلکہ نہایت مفید ہوئی. یہ واقعہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ظاہر کر رہا ہے. کیا شان ہے ہماری امی جان کی. حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کرامت بھی سن لیجیے. حجت اللہ علی العالمین صفحہ نمبر 623. آپ اپنے قبیلے دوست سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ جا رہی تھی. روزہ دار تھی. شام کو ایک یہودی کے مکان پر پہنچی تاکہ پانی پی کر روزہ افطار کر لیں. دشمن اسلام یہودی کو جب ان کے اسلام لانے اور روزہ دار ہونے کا علم ہوا تو ظالم یہودی نے ان کو مکان کی کوٹھڑی میں بند کر دیا تاکہ ان کو ایک قطرہ پانی بھی نہ مل سکے کہ جس سے روزہ افطار کر سکیں. حضرت سیداتنا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا بند کوٹھڑی میں آرام فرما تھیں. اب متفکر تھیں کہ سورج غروب ہو چکا اور کوٹھڑی میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں جس سے روزہ افطار کیا جائے. آخر میں کس چیز سے روزہ افطار کروں گی. اتنے میں بند اور اندھیری کوٹھڑی میں اچانک کسی نے ان کے سینے پر ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ڈول رکھ دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کو پی کر روزہ افطار کر لیا. کیا جذبہ ہے روزہ رکھنے کا. سفر میں بھی آپ روزہ رکھ رہی ہیں. وہ اسلامی بہنیں جو گھر پر بھی روزہ نہیں رکھتی رمضان کے، اور رمضان کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو روزہ رکھا جاتا ہے. پیر کی ترغیب ہوتی ہے، مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے شامل کیا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی کہ کثرت سے روزے رکھیں. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے، ہر جمعرات کو روزہ رکھنا سنت ہے. ایام 20، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ، قمری تاریخ پر روزہ رکھنا بھی سنت ہے.
عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، اور ماہ ذوالحجۃ الحرام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 9 روزے لگاتار رکھا کرتے تھے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بہرحال کیسی شان ہے صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ سبحان اللہ سفر میں بھی روزے سے تھی۔ انہی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور کرامت سنیے، یہ بھی حجت اللہ علی العالمین صفحہ 623 پر مرقوم ہے۔ حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چمڑے کا ایک کپا تھا جس کو اکثر لوگوں کو عاریتن دے دیا کرتی تھی، عارضی طور پر استعمال کے لیے۔ ایک دن انہوں نے اس کپے میں پھونک مار کر اس کو دھوپ میں رکھ دیا، خالی کپا دھوپ میں رکھ دیا پھونک مار کر، تو سبحان اللہ وہ گھی سے بھر گیا۔ پھر ہمیشہ اس کپے میں سے گھی نکلتا رہا۔ اس بات کا پورے شہر اور دیار و امصار میں بہت سارے شہروں میں اس قدر چرچا ہوا کہ لوگ عام طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سیداتنا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کا کپا خدا عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا شان ہے صحابیات کی، سبحان اللہ۔ ایک اور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت سنی، حضرت سیداتنا ام سائب رضی اللہ تعالی عنہا ضعیفہ نابینا صحابیاں تھیں، اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلی آئی تھی، دین کی محبت میں، آقا کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جل جلالہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا نوجوانی میں اچانک انتقال کر گیا۔ ہم لوگوں نے اس کے لڑکے کو آنکھیں بند کر کے کپڑا اڑا دیا۔ ہم لوگوں نے اس کی ماں کے پاس پہنچ کر لڑکے کی موت کی خبر سنائی، تعزیت کی، تسلی کے کلمات ہم نے کہے۔ حضرت سیداتنا ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر چونک گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، دعا کی یا اللہ عز و جل میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے اپنا وطن چھوڑ کر تیرے رسول کی طرف ہجرت کی، اس لیے اے میرے خدا میں تجھ سے دعا کرتی ہوں تو میرے لڑکے کی مصیبت مجھ پر ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا ختم ہوتے ہی حضرت سیداتنا ام سائب رضی اللہ تعالی عنہا کا مردہ لڑکا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اٹھ بیٹھا اور زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت آپ نے سنی کہ آپ کی دعا سے آپ کا وفات یافتہ بیٹا زندہ ہو گیا۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو دعا عبادت بھی، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا جو وجد کے عالم میں نکلے لب مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ حضرت ذوالنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا پیارا نام۔ اب اداکاروں کے نام پر بچیوں کے نام رکھیں، شرم نہیں آتی؟ مسلمان ہیں، صحابیات کے نام پر نام رکھیں نا، ولیات کے نام پر نام رکھیں نا، صالحات کے نام پر رکھیں۔ مریم کتنا پیارا نام ہے، آسیہ کتنا پیارا نام ہے، عاتقہ کتنا پیارا نام ہے، آمینہ کتنا پیارا نام ہے، فاطمہ کتنا پیارا نام ہے، ام کلثوم کتنا پیارا نام ہے، زینب کتنا پیارا نام ہے، کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ ان پیارے پیارے ناموں کے ہوتے ہوئے بھڑکیلے نام رکھنا جن کے معنی بھی پتہ نہیں ہوتے، عجیب و غریب نام، اور جہالت کی وجہ سے بس کیا کہیں، غلط معنوں والے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت سیداتنا ذوالنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کرامت سنی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی،
اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں کو مارا کرتے تھے. انہیں بھی مارا، گھر کے افراد نے بھی مارا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے کفار نے سرے بازار ان کو اس قدر مارا کہ ان کی روشنی جاتی رہی، نابینا ہو گئی. کفار نے تانے دیے، اے ذوالنیرہ تم نے ہمارے معبودوں لات و عزا کو برا بھلا کہا تو ہمارے بتوں نے تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لی. حضرت سیداتنا ذوالنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رگوں میں اسلامی خون جوش مارنے لگا. کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم تمہارے لات و عزا میں ہرگز یہ طاقت نہیں کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی چھین سکیں. میرا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ جب چاہے گا میری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی. ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ان کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی. اسلامی بہنیں جو مدنی برقع اڑتی گھر میں مخالفت ہوتی تو مدنی برقع چھوڑ دیتی، کسی نے دو باتیں کہہ دی تو مدنی مول چھوڑ دیتی، دستانے پہننا شروع کیے، پردے کے جذبے کے تحت موزے پہننا شروع کیے، اور کسی نے دو باتیں کہہ دیں، کہیں شادی میں گئی تھی تو یہ ترک کر دیتی، چھوڑ دیتی، مدنی ماحول چھوڑ دیتی، اجتماع میں آنا چھوڑ دیتی. غور تو کیجیے، سیداتنا ذوالنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مارا گیا، اس قدر زد و کوب کیا گیا کہ آپ کی بینائی جاتی رہی. اللہ اکبر. پھر تانے، اور ہمیں ذرا سی آزمائش آتی ہے، وہ آزمائش کہیں آزمائشیہ کہیں، چھوٹی سی آزمائش آتی ہے اور ہم مدنی ماحول میں وہ غافل ہوتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی کرامات کا میں آپ کو سنا رہا تھا. خصائص القبریٰ جلد 2 صفحہ 95. حضرت سیداتنا ام اوس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے گھی کو پگھلایا، کپی میں ڈال کر شاہ بحروبر رسول انور مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا. آقا نے قبول کیا، تھوڑا سا گھی اس کپی میں رہنے دیا اور اس میں پھونک مار کر برکت کی دعا فرمائی. آقا نے دم کیا، فرمایا کپی ام اوس کو واپس کر دو. لوگوں نے وہ کپی واپس کر دی. حضرت سیداتنا ام اوس رضی اللہ تعالی عنہا نے کپی کو دیکھا تو گھی سے بھری ہوئی تھی. خیال کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا گھی قبول نہیں فرمایا، تو انہوں نے رونی سی صورت بنائی، افسردہ ہوئی، بارگاہ رسالت میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے گھی گرم کر کے بھیجا تھا تاکہ آپ تناول فرمائیں. اس عرض پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی ہے، وہ کپی بھر گئی ہے. فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو وہ اس گھی کو کھائے، برکت کی دعا مانگے. تو حضرت سیداتنا ام اوس رضی اللہ تعالی عنہا اس کپی سے پتہ کب تک گھی کھاتی رہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عہد میں، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد مبارک آیا، اس میں بھی اس کپی سے گھی کھاتی رہیں. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اس میں بھی اس کپی سے گھی کھاتی رہیں، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور آیا، اس وقت بھی آپ اس کپی سے گھی کھاتی رہیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی اور ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت. حضرت ناجبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ انصاری گھرانے کی متقی خاتون تھی. اللہ اکبر. انصاری وہ صحابہ جو مدینے والے تھے، مکے سے جو آئے انہیں مہاجر کہا گیا. یہ مہاجرین اور مدینے والے انصار. انصار مینس مددگار، مدد کرنے والے،
کیونکہ انہوں نے مکے سے آنے والے صحابہ کی مدد کی تھی۔ حضرت سیداتنا ناجبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مہینے 2 مرتبہ مختلف قبیلوں میں سفر کر کے جاتی، اسلام کی دعوت دیتی، بیان فرماتی، بیماروں کی تیمارداری فرماتی۔ آپ نے 112 عورتوں کو مسلمان کیا۔ ہر مہینے 2 مرتبہ مختلف قبیلوں میں سفر کر کے جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ اسلامی بہنیں جو ہفتہ وار علاقہ دورہ کرتی ہیں اور گھر گھر جا کر اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں اور ان کو مدنی ماحول سے قریب کرتی ہیں، کتنی سعادت مند ہیں، کتنی خوش نصیب ہیں۔ امیر اہل سنت نیکی کی دعوت دینے والوں کو تو دعاؤں سے نوازتے ہیں، مدینے کی دعائیں دیتے ہیں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ تو نیکی کی دعوت اسلامی بہنوں کو دینی چاہیے۔ بہت خوش نصیب ہیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تنبیہ المخترین میں ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ اور سبحان اللہ، نیکی کی دعوت دینا شعائر اسلام میں سے ایک عظیم شعار ہے۔ اس سے معاشرہ درست ہوتا ہے، گناہ کم ہوتے ہیں، جرائم ختم ہوتے ہیں، اور نیکی کی دعوت دینے والے خوش نصیبوں کی تعریف قرآن میں موجود ہے۔ لوگوں میں وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور نیکی کی دعوت دینا یہ تو لذت والی عبادت ہے۔ نیکی کی دعوت دینا جہاد ہے، نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، نیکی کی دعوت کے ہر کلمے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب ہے۔ نیکی کی دعوت دینے والے خوش نصیبوں کو عذاب دینے سے رب تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے۔ خاموش رہنے سے بہتر ہے نیکی کی دعوت دی جائے۔ نیکی کی دعوت دینا ثواب ہے، اگرچہ خود عمل نہ کر سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیکی کی دعوت دینا بہت پیارا عمل ہے۔ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، بروز قیامت اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ نیکی کی دعوت دینے والے خوش نصیبوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا جہنم سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ دین اسلام کا ایک خاص کام ہے۔ اور سبحان اللہ، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اس کی قبر گلے گلزار ہو جائے گی۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا عذاب سے رہائی دلانے والا عمل ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا قرآن و حدیث کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اس نیت سے دیں گے تو وہ کثیر ثواب ملے گا۔ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے اچھائی کو پھیلانے والے ہیں، برائی کو مٹانے والے ہیں۔ نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے دین اسلام کے مددگار ہیں اور مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والے ہیں۔ جو نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے منع کرے گا، انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت دینے کی برکت سے خود بھی نیکیاں کرے گا، برائی سے بچے گا۔ ایک اور کرامت سنیے، حضرت سیداتنا ام مالک انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا گھی کی کپی لے کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں حاضر ہوئی۔ حضور اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کپی لے لیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھی نچوڑ کر کپی ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دی۔ جب انہوں نے حضرت سیداتنا ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کپی دیکھی تو وہ گھی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے عجیب واقعہ پیش آیا۔ ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ عرض کی، میرا ہدیہ واپس لوٹا دیا گیا۔
بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے تو گھی اس قدر نچوڑا تھا کہ مجھے خود شرم آنے لگی تھی۔ حضور اکرم شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا تحفہ مقبول ہوا اور تمہیں فوراً ہی اس کا بدلہ مل گیا۔ پھر فرمایا تم ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10 بار پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں۔ 10 بار پڑھنے کی روایت بھی ہے، 33 بار پڑھنے کی روایت بھی ہے، 33 اور 34 بار پڑھنے کی روایت بھی ہے، مختلف روایات ہیں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن، یہ کیا شان و عظمت ہے، سبحان اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4227۔ حضرت سیداتنا ام مالک رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے ڈبے میں گھی کا ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ ان کے پاس ان کے بچے آتے، ان سے سالن مانگتے، حالانکہ ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ اس ڈبے کی طرف جاتی ہیں جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجتی تھیں، تو اس میں گھی پاتی تھیں۔ ان کے لیے ان کے گھر کا سالن رہا، حتیٰ کہ انہوں نے اسے نچوڑ لیا۔ پھر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمایا کیا تم نے اسے نچوڑ لیا؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اگر تم اسے چھوڑ دیتی تو وہ باقی رہتا۔ اب جو حدیث مسلم شریف کی میں نے پیش کی، آج جلد 8 صفحات 215-216 سے اس کی شرح سن لیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ڈبے میں گھی کا ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک ڈبے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی ڈال کر بطور ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی تھی۔ گھی کو نسبت ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اور ڈبے کو اس گھی سے اس دور کی نسبت نے بھی رنگ دکھا دیا۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے سامری کے سونے کے بچڑے میں جان ڈال دی تھی۔ اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، بیر حق سوئے غریباں یک نظر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجتی تھیں تو اس میں گھی پاتی تھی۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں سبحان اللہ، اس ذات کریم سے نسبت سے خالی بھی بھر جاتے ہیں۔ اس ڈبے کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی نسبت تھی کہ اس میں حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی حاضر کیا جاتا تھا تو یہ ڈبہ خالی ہو کر بھی بھرا ہوتا تھا۔ اگر ہمارے خالی دلوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر کریمانہ فرما دیں تو یہ ایمان و عرفان سے بھر جاویں۔ ان کے لیے ان کے گھر کا سالن رہا۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، یعنی بہت عرصے تک یہ ڈبہ گھر بھر کو سالن دیتا رہا، یہ گھر کبھی بے سالن نہ ہوا۔ عرب میں صرف گھی یا صرف زیتون کے تیل بلکہ صرف کھجوروں سے روٹی کھا لیتے ہیں، تو وہ ڈبہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گھی پیش کیا گیا وہ گھی سے بھرا رہتا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اسے نچوڑ لیا۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، تاکہ بہت سا گھی نکل آوے، یہ ہے ہوس، اس لیے اس نے کام بگاڑ دیا کہ آئندہ کبھی گھی نکلنا بند ہو گیا۔ برکت کی چیز کو ناپنا، تولنا، نچوڑنا، جھاڑنا، 'اچھا' 'اچھا' 'نہیں'۔ 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 'اچھا' 'اچھا' 'نہیں
پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. کون؟ حضرت سیداتنا ام مالک رضی اللہ تعالی عنہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے اسے نچوڑ لیا؟ عرض کی ہاں. فرمایا اگر تم اسے چھوڑ دیتی تو وہ باقی رہتا. اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی تمہاری پشتہ ہائے پشت تک یا قیامت تک اس ڈبے سے گھی نکلتا رہتا. اس حدیث کے ماتحت صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس ڈبے پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ دم نہیں کیا، اسے ہاتھ نہیں لگایا، صرف دور کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو برکت کا یہ حال ہوا. لہذا جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑ جاوے اس میں بھی برکت ہوگی. لہذا جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لگا دی جائے، اس کھانے پر حضور کی فاتحہ پڑھ دی جائے یا کہا جائے یہ دودھ حضور کا، میرا بیٹا حضور کا غلام ہے، انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت ہوگی. مجھ گناہ گار کو میرے والد نے حضور قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا فقیر بنا دیا ہے. مفتی صاحب فرما رہے اپنے بارے میں، میرے پیدا ہوتے ہی انہوں نے فرمایا تھے میرا یہ بچہ حضور سرکار بغداد کا غلام ہے، ان کے در کا فقیر ہے. تو یہ گناہ گار اپنے ہر کام میں اپنے گھر میں برکت دیکھتا ہے. بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے. صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی کچھ کرامات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. کاش ہماری اسلامی بہنیں ادھر ادھر کے ناول، ڈائجسٹ، میگزین، نیوز پیپرز، اخبارات وغیرہ چھوڑ کر دینی کتابیں پڑھیں، صحابیات کے تذکرے پڑھیں، ایمان تازہ ہو، روشن ہو جائے، نیکی کا جذبہ مل جائے، فکر آخرت نصیب ہو جائے اور جو کمزوریاں ہیں آشکار ہو جائیں اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے